اسی طرح یہ بات یاد رکھے وَأَنَّ مَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے کہ وَأَنَّ مَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ خبردار مسجدیں جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، کسی اور کو نہ پکارو۔ دیکھیں اس کے اوپر ایک واقعہ بھی ہے مشہور کتابوں کے اندر کہ ہارون رشید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور طلاق میں یہ شرط لگائی، شرط کے ساتھ معلق کر دی، کہا کہ اگر اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تو نے یہ رات، آج کی رات اگر تو نے میری سلطنت کے اندر گزار دی تو تجھ پر طلاق ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد شرمندہ ہوا، پشیمان ہوا، کہا کہ یار یہ تو میں نے طلاق دے دی، شرط لگا دی، اور بڑی خطرناک شرط لگائی ہے کہ اس کی سلطنت بہت وسیع تھی، بہت لمبی سلطنت تھی، وسیع سلطنت تھی۔ عباسیوں کی سلطنت سندھ تلک، ہند تلک، اور اسی طریقے سے اندلس تلک بہت زیادہ پھیلی ہوئی سلطنت تھی، یعنی کہ اگر تیز رفتار، اس وقت جہاز وغیرہ تو تھے نہیں، اگر تیز رفتار گھوڑوں کے اوپر بھی بھیجا جاتا تو پوری رات بھی وہ سفر کرتی، بلکہ تین چار یا مہینوں سفر کرتی، تو بھی وہ اس کی سلطنت سے نکل نہیں سکتی تھی۔ تو پریشان ہوا بہت زیادہ، فقہا کو بلایا، علماء کو بلایا، سب سے پوچھا کہ یار کہ میں نے تو طلاق معلق کر دی ہے بڑی خطرناک شرط کے ساتھ، اب اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیا ہیلا ہونا چاہیے؟ تمام مذاہب کے فقہا نے یہ فتویٰ دیا کہ بھئی طلاق ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی سلطنت اتنی وسیع اور عریض ہے اور اتنی بڑی سلطنت ہے، وہ کس طریقے سے آپ کی سلطنت سے نکل سکتی ہے؟ بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے حضرت قاضی یوسف، حضرت امام یوسف رحمت اللہ علیہ حیات تھے، زندہ تھے، موجود تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا تو انتقال ہو چکا تھا، تو خلیفہ وقت نے خود کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے کوئی شاگرد اگر موجود ہو تو اس کو بلاؤ۔ اور اس سے پہلے امام ابو یوسف جو تھے، امام ابو یوسف تو تھے ہی غریب بیچارے، امام ابو یوسف غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ وہ غریب طالب علم تھے کہ جن کو ان کی ماں نے لگایا تھا کام کے اوپر، کسی مزدوری کے اوپر، کوئی فن سیکھنے کے لیے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ جو تھے، امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کی لیاقت کو شناخت کر لیا، پہچان لیا کہ یہ جو بچہ ہے یہ بڑا ہی قابل بچہ ہے، لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ نے امام ابو یوسف سے کہا کہ بیٹا آپ جو ہے یہ کام چھوڑ دو اور میرے پاس آ کر علم حاصل کرو، میرے پاس آ کر علم حاصل کرو۔ تو ان نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ آنے لگے، علم حاصل کرنے لگے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ جو تمہیں روزانہ کی جو دیہاڑی ملتی ہے وہ میں دیا کروں گا تم کو، میں تم کو دے دیا کروں گا۔ تو یہ اسی طریقے سے پورے دن پڑھتے تھے، شام کو جب جاتے تھے گھر پہ تو استاد جو تھے ان کے امام اعظم ابو حنیفہ ان کو دیہاڑی دے دیا کرتے تھے، چلے جاتے تھے۔ تو اور پھر زیادہ دینے لگے، آہستہ آہستہ زیادہ دینے لگے۔ تو ماں نے جب دیکھا کہ بھئی بچے کی دیہاڑی بڑھ گئی تو ماں خوش ہوئی، وہ جس کاریگر کے پاس اس کو لگایا تھا کام سیکھنے کے لیے اس کے پاس آئی، اور آنے کے بعد اس کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میرے بیٹے کے ساتھ بڑا ہی اچھا معاملہ کیا، رحم کا معاملہ کیا، آپ نے دیکھا کہ وہ بیچارہ یتیم ہے اور میں بیوہ ہوں، تو لہٰذا آپ نے اس کی دیہاڑی بڑھا دی۔ تو شکریہ ادا کرنے لگے کہ اللہ تمہیں جزائے خیر عطا کرے۔ تو اس نے کہا کہ اماں بولا تو کون سے شکریہ ادا کر رہی ہے، تیرا بیٹا تو پتہ نہیں کتنے دن سے میرے پاس کام پر آ رہی نہیں ہے، پتہ نہیں وہ پیسے کہاں سے لاتا ہے۔ تو ماں بڑی پریشان ہوئی، اور جب کیا پیچھا کیا کہ بھئی یہ کہاں جا رہا ہے، تو دیکھا تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی علم کا جو حلقہ تھا، مجلس تھی، ان کا جو مدرسہ تھا، ادھر جا کے بیٹھ جاتے تھے، وہاں پہ پڑھتے تھے اور شام کو پیسے لے کے آ جاتے تھے۔ تو ماں بڑی غضبناک ہوئی اور جا کر امام اعظم ابو حنیفہ کو برا بھلا کہنے لگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ بھی بڑی عمر کے تھے، بزرگ تھے، لیکن یہ بھی بڑھیا تھی، اور آ کر برا بھلا کہا، خوب سنایا اور کہا کہ تو مالدار آدمی ہے، پیسوں والا آدمی ہے، تجھے تو کوئی پرواہ اور فکر نہیں ہے، میں غریب بیوہ عورت ہوں، میرا شوہر انتقال کر چکا ہے اور یہ بچہ یتیم ہے، تو نے اس کو کون سے کام پر لگا دیا، تو نے اس کو کون سے کام پر لگا دیا، یہ کھائے گا کہاں سے؟ یعنی کہ یہ سوچ اس وقت بھی تھی، جیسے آج کل کے دور کے اندر یہ سوچ ہوتی ہے نا کہ بچے کو مدرسے میں لگا دیا، مولوی بنایا تو کھائے گا کہاں سے، یہی ان کی ماں نے بھی کہا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ پھر یہ بھی کہتے ہیں،
ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں اگر ان سے کہو کہ یار اپنے بچے کو مدرسے میں لگا دو، تو آگے سے کہتے ہیں کہ یار اگر مدرسے میں لگا دیے مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے؟ پھر دوسری طرف یہ اشکال بھی کرتے ہیں کہ یار مولوی بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ اگر مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ یار مولوی کھاتے بہت ہیں۔ تو بھائی یہ تو تمہاری بات اپنی بات کی مخالفت کر رہے ہو، ایک طرف کہتے ہو کہ یار کھائے گا کہاں سے، دوسری طرف کہتے ہو کہ بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولوی کو بھوکا نہیں چھوڑتا اور عام لوگوں سے اچھا اور زیادہ کھلاتا ہے، عام لوگوں سے اچھا زیادہ کھلاتا ہے۔ بلکہ تاریخ کے اندر یہ باتیں تو ملتی ہیں کہ ایک مولوی کھا کھا کے مر گیا، کہیں پر یہ نہیں ملتا کہ بھوکا مر گیا، یہ کہیں پر بھی نہیں ملتا کہ بھوک سے مرا ہے۔ ہاں یہ ضرور ملے گا کھا کے مرا ہے۔ امام مسلم جو مسلم شریف کے مصنف ہیں، بڑے بڑے علماء میں سے ایک، محدثین میں سے بڑے محدث، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی شخص نے مسئلہ پوچھا، یہ رات میں آئے، وہ مسئلہ بڑا ہی پیچیدہ تھا، ان کو پتہ نہیں تھا، تو یہ آئے اور ان نے کتابیں ٹٹولنا شروع کی، اور کسی نے ہدیے کے اندر تحفے میں وہ ٹوکری دی تھی کھجوروں کی بھری ہوئی، وہ ان نے اپنے پاس رکھی اور کتابیں، ساری کتابوں کا ڈھیر اپنے پاس رکھا، اور پوری رات ان نے کہا کہ اور کوئی کام تو نہیں، اب یہ مسئلہ تلاش کرنا ہے۔ تو وہ کتاب کا ورق جو ہے پلٹتے تھے اور ساتھ میں ایک کھجور اٹھا کر کھاتے تھے۔ کرتے 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 وہ ان کو علم کا ایسا شغف تھا، علم کے اندر یہ لوگ ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ انہیں دنیا کی فکر نہیں ہوتی تھی، بالکل بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ باقاعدہ واقعات کے اندر ایسے بھی آتا ہے کہ وہ درس کے دوران ایسے بزرگ علماء گزرے کہ درس کے دوران ان کو بچھو لڑ گیا اور خوب اس نے ڈنگ مارے، لیکن جب تک وہ پڑھاتے رہے اور اس بات کی خبر نہیں ہوئی کہ مجھے بچھو کاٹ رہا ہے، وہ اس طریقے سے ڈوب جاتے اپنے علم کے اندر۔ علم کا اتنا بڑا شغف اور اتنا شوق ہوتا ہے، تو کھاتے رہے اور وہ سب فرق تلاش کرتے رہے وہ اتنے کھجور کھا لیے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا، وہ اس پریشانی کے عالم کے اندر، اور ایک دم وہ مسئلہ انہیں ملا تو جیسے ان نے مسئلے کو دیکھا تو خوشی کے مارے وہ اٹھے تاکہ اس آدمی کے پاس جا کر اس کو بتاؤں، لیکن جیسے ہی اٹھے تو چل نہیں پائے، بلکہ منہ کے بل گر گئے اور انتقال ہو گیا، زیادہ کھانے کی وجہ سے، زیادہ کھجور کھائے اور اس کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ لیکن انتقال کوئی بری حالت میں نہیں ہوا، اچھی حالت میں ہوا کہ ایک علم کا مسئلہ تلاش کرتے ہوئے، تو کھا کر تو مرے لیکن بھوکا کوئی مولوی نہیں مرا۔ آج تک تاریخ میں بہت ہی مشکل ایسا واقعہ ملے گا کہ کسی مولوی نے خودکشی کری ہو، بالکل نہیں ملتا، یا پھر ہڑتال کر دی ہو کہ آج نماز نہیں پڑھائیں گے علماء، بس تنخواہیں بڑھا دو۔ تنخواہیں کتنی ہوتی ہے مولویوں کی، یا مدرسہ نہیں پڑھائیں گے، یا نکاح نہیں پڑھائیں گے، شادی جو گئی کہ مولویوں نے کیا کیا ہوا، دھرنا ڈالا ہوا ہے پریس کلب کے آگے کہ بھئی کوئی مولوی نکاح نہیں پڑھا رہا، کوئی مولوی جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں مل رہا، کوئی مر گیا تو جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی صاحب نہیں مل رہے کہ دھرنے کے اندر ہے بھئی تنخواہیں بڑھاؤ، مطالبہ چل رہا ہے حکومت سے اور عوام سے کہ تنخواہیں بڑھاؤ۔ اس کے بالمقابل کہ جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے بیٹے کو یہ بنا دیں گے تو وہ پھر بہت زیادہ کمائے گا، ڈاکٹر بنا دیں گے اور ٹیچر بنا دیں گے، فلانا ڈمکانا، ان لوگوں کو تم دیکھو کہ وہ ہر سال جو ہے وہ پریس کلب کے آگے کھڑے ہوئے ہوتے دھرنا ڈال کر، اتنی تنخواہیں اٹھانے کے بعد بھی ان کا جہنم بھرتا نہیں ہے، کہتے کہ مطالبے کرتے کہ ہماری تنخواہیں بڑھا دو۔ ہر طبقہ، حکومت کا جتنا بھی طبقہ ہے، دنیا دار کہ جتنی دنیا ان کے پاس آتی ہے وہ اتنے ہی زیادہ لالچی ہوتے ہیں اور الٹا اپنے کام سے کوتاہی بھی برتتے ہیں، اپنے کام کو پورے طریقے سے کرتے بھی نہیں ہیں۔ جاؤ سرکاری ہاسپٹلوں کے اندر یا کسی بھی ادارے کے اندر چلے جاؤ تو پیسہ اگر جب تک نہیں دکھاؤ گے تو آپ کو اچھی سروس نہیں ملے گی، جب پیسہ دکھاؤ گے تو پھر سروس اچھی ملے گی۔ تو اپنے جو ہے عہدے کے ساتھ وہ وفادار نہیں ہے، اپنے ملک کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہے، اور پھر وہ جو تنخواہ ان کو ادھر سے مل رہی ہے اس پر بھی وہ کیا ہے، کانے نہیں ہے، صبر کرنے والے نہیں ہے، الٹا وہاں سے رشوتیں بھی لے رہے ہیں اور اس تنخواہ کے بھی مطالبے کرتے ہیں، اور ساتھ میں پھر مریض مرتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ باقاعدہ آپ سنتے رہتے ہو خبروں کے اندر، کبھی پنجاب میں کبھی سندھ کے اندر بھائی ڈاکٹروں نے ہڑتال کی لیے مریض مر گئے، ان کو اپنے عہدے سے محبت نہیں ہے، نہ تو وہ خدمت کے لیے کر رہے ہیں، ان نے جتنا کیا وہ اس لیے کیا ہے تاکہ پیسہ کمائے۔ وہ جو کہتے کہ ہم نے لاکھوں روپے لگائے ڈاکٹر بننے کے لیے، اب وہی لاکھوں روپے اسی عوام سے تو نکلوانے، ہمیں کہاں سے نکلوائیں گے؟ وہ تو ہمارے باپ کا پیسہ تھا، ان کے باپ کا تھوڑی تھا۔ خیر، تو والدہ نے یہی بات کہی
کہ اگر یہ مولوی بن جائے گا تو پھر کھائے گا کہاں سے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اماں تو فکر نہیں کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے بیٹے کو وہ غذا کھلائے گا، وہ چیزیں کھلائے گا جو وقت کے بادشاہ کھایا کرتے، جو وقت کے بادشاہ کھایا کرتے ہیں۔ تو ادھر امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ بیچارے غریب آدمی، ان کے گھر کے ساتھ ایک یہودی رہتا تھا، اس نے اپنا گھر کے سامنے یہودی کا گھر تھا،